الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بھلائی کے کام کی طرف امت کی رہنمائی فرما دی اور ہر برائی سے امت کو خبردار کر دیا۔ اس بات کی گواہی ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آ چکا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑ جانا اس پر گراں گزرتا ہے اور جو تمہارے فائدے کے لیے بہت ہی حریص ہے۔ اسی بات کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنہ 7 ہجری خیبر کے دن 2 چیزوں سے امت کو منع فرمایا، ایک نکاح متعہ سے اور دوسرا گھریلو گدوں کے گوشت سے۔ گھریلو گدوں سے مراد وہ گدے ہیں جن کو بار برداری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ نکاح متعہ کیا ہے۔ نکاح متعہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کو معینہ وقت کے لیے معینہ اجرت کے عوض جماع یا ہم بستری کی غرض سے حاصل کیا جائے۔ یاد رہے کہ اس میں مقصد صرف ہم بستری یا اپنی نفسانی خواہش ہی پورا کرنا ہوتا ہے۔ مسنون نکاح کی طرح اس میں اولاد کا حصول یا نظام خانگی کی درستگی وغیرہ مد نظر نہیں ہوتے ہیں۔ سنہ 7 ہجری خیبر سے پہلے تک متعہ کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، پھر خیبر کے دن اسے حرام قرار دے دیا گیا، پھر جنگ اوطاس میں 3 دن کے لیے نکاح متعہ کی اجازت دی گئی، پھر فتح مکہ کے موقع پر اسے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، جیسا کہ حضرت ربیع بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تم کو عورتوں سے متعہ کی اجازت دی تھی، مگر اب کان کھول کر سن لو کہ اب اسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ آئیے اب نکاح متعہ کی حرمت کو ایک اور زاویے سے حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے شادی کر لینی چاہیے، اور جو شادی کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، کیونکہ روزے شہوانی قوت کو قابو رکھنے کا ذریعہ ہیں۔ اب غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی طور پر شادی کی استطاعت نہ رکھنے والے کو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ متعہ کر لیا کرو۔ نکاح متعہ کی حلت خاص حالات اور ظروف میں تھی، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دور دراز کے سفر پر ہوتے، جہاد کے لیے جاتے تھے اور ساتھ میں عورتیں نہیں ہوتی تھیں، تو ایسی صورت میں اجازت تھی، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب جہاد کی غرض سے سفر پر ہوتے تھے اور ہمارے ساتھ عورتیں نہیں ہوتی تھیں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم خصی ہو جائیں تاکہ ہمیں عورتوں کی ضرورت ہی نہ رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا اور نکاح متعہ کی رخصت دی۔ تو یہ وہ خاص حالات تھے جن میں وقتی طور پر اس کی رخصت دی گئی تھی۔ جب نکاح متعہ کی حرمت کی بات آتی ہے تو کچھ شیعہ حضرات اس کی حرمت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے متعہ کی اجازت دی تھی، لیکن اب اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ جس کے پاس متعہ کے لیے کوئی عورت ہے وہ اسے جانے دے، اس کا راستہ نہ روکے، اور جو تم متعہ کے عوض ان کو دے چکے ہو ان سے واپس نہ لو۔ قرآن مجید میں نکاح متعہ کی حلت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت کے اجماع سے نکاح متعہ حرام قرار پایا ہے، لیکن شیعہ حضرات کا ایک گروہ ایسا ہے جو کہ نکاح متعہ کو آج تک حلال ہی تصور کرتا ہے، اور ان کے نزدیک نکاح متعہ نہ صرف حلال ہے بلکہ وہ اس کے بہت سارے خود ساختہ فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ جو 1 دفعہ متعہ کرے گا وہ امام حسن کا درجہ پائے گا، اور جو 2 دفعہ متعہ کرے گا وہ امام حسین
کا، اور جو 3 دفعہ مطاع کرے گا وہ امیر المؤمنین کا درجہ پائے گا، اور جو 4 دفعہ مطاع کرے گا وہ میرا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ پائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کہ ان کے نزدیک نکاح مطاع کرنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ اتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے کہ جو 1 دفعہ مطاع کر لے وہ حضرت حسن کے درجے کو پا لے، جو 2 دفعہ کرے وہ حضرت حسین کے، اور جو 3 دفعہ مطاع کرے وہ امیر المومنین کے درجہ کو پا لے گا، اور جو 4 دفعہ مطاع کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے کو پا لے گا۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ نے نکاح مطاع کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکاح مطاع کے فضائل بیان کرنا، اس پر عمل کرنا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کی حرمت کو منسوب کرنا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی کہنا، شریعت میں دخل اندازی کرنے والا کہنا، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، بلکہ نکاح مطاع کی اجازت خاص حالات میں وقتی طور پر دی گئی تھی۔ پھر عام الفتح 8 ہجری میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ تو یہ حرمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، نہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ اگر یہ حرمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خواہش پر ہوتی تو پھر باقی صحابہ اکرام ان سے ضرور اختلاف کرتے، جبکہ کسی بھی صحابی نے ان سے اختلاف نہیں کیا، بلکہ نکاح مطاع کی حرمت پر سب کا اجماع ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالہ وید اللہ مع الجماعہ، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، اور اللہ کا ہاتھ یعنی کہ اللہ کی تائید اور نصرت جماعت حق کے ساتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔